السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو عباسیوں کے چوتھے خلیفہ ہادی بن منصور کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے علویوں نے ہادی کے دور میں مدینہ منورہ پر اپنی حکومت قائم کی۔ انشاءاللہ آج ہم آپ کو عباسیوں کے پانچویں اور عظیم الشان خلیفہ ہارون الرشید کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اس کے دور میں عباسیوں کی خلافت سے کون سا ملک نکل گیا، اور کیا ہارون الرشید نے اسے واپس فتح کیا یا نہیں، اور ہارون الرشید کے دور کے تمام بغاوتوں کا حال بھی آپ کو سنائیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل ہسٹری اینڈ ماڈرن ورلڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستو، ابو جعفر ہارون الرشید بن مہدی بن منصور بن علی بن عبداللہ بن عباس سن 148 ہجری میں ایرانی شہر رے میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک بہادر، عقل مند، ذہین اور علم دوست خلیفہ تھے۔ اس نے خلیفہ بننے سے پہلے اپنے باپ کے دور میں رومیوں کو 2 بار شکست دی تھی، جس کی کہانی ہم آپ کو عباسیڈ خلافت کی تیسری ایپیسوڈ میں دکھا چکے ہیں۔ اس کے دور کی پہلی بغاوت ادریس بن عبداللہ نے کی۔ یہ عباسیوں کا ایک کمانڈر تھا جو جنگ فخ سے فرار ہو کر مراکش چلا گیا اور وہاں اپنی حکومت قائم کی۔ ہارون الرشید کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس کے ایک آدمی کے ذریعے سے اس کو زہر دے کر مروا دیا۔ بربریوں میں یہ بہت عزیز شخص تھا۔ جب اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا پیدا ہوا تو بربریوں نے اس کا نام بھی ادریس رکھا۔ اسی لڑکے نے آگے چل کر مراکش کو عباسی خلافت سے الگ کیا اور ادریسی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی طرح افریقی ملک تیونس بھی عباسی خلافت سے خارج ہو گیا اور وہاں عباسیوں کی حکومت برائے نام قائم تھی۔ اس کے بعد یحییٰ بن عبداللہ علوی نے بغاوت کی۔ ہارون الرشید نے اس کے ساتھ کچھ شرائط پر صلح کی اور اس طرح یہ بغاوت بھی ختم ہو گئی۔ اسی دور میں موصل میں عطاف بن سفیان نے بغاوت کی، لیکن ہارون نے 1 ماہ کے اندر ہی اس کی بغاوت فرو کر دی۔ سن 177 ہجری میں مصر کے بعض قبائل نے مل کر عباسیوں کے خلاف بغاوت کر دی اور مصر کے گورنر اسحاق بن سلیمان کو زبردست شکست دی۔ ہارون الرشید نے ہرثمہ بن امین کو فوج دے کر اس بغاوت کو فرو کرنے بھیجا۔ ہرثمہ نے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا اور بہت سے باغیوں کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خراسان میں خوارج نے بغاوت کی اور کئی علاقوں پر قابض بھی ہو گئے۔ ہارون نے اس کی طرف بھی ایک فوج بھیجی اور اسے بھی جلد ہی فرو کر دیا۔ اس کے بعد بھی ہارون الرشید کے دور میں بہت زیادہ بغاوتیں ہوئی، لیکن ہارون الرشید نے کسی بغاوت کو بھی کامیاب نہ ہونے دیا اور سب کو بہت جلد ہی فرو کرتا رہا۔ اسی وجہ سے ہارون الرشید کو عباسی خلفاء میں امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ دوستو، ہارون الرشید ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ یہ 1 سال حج ادا کرتا جبکہ دوسرے سال کفار کے ساتھ جہاد کرتا۔ سن 187 ہجری میں ہارون الرشید نے حج ادا کیا اور بغداد واپس آ گئے تو ہر جگہ امن و امان ہو چکا تھا۔ عباسی خلافت بہت مستحکم ہو چکی تھی، لیکن اس دوران رومی سلطنت میں ایک انقلاب آ گیا جس نے ہارون کو پھر سے رومیوں پر چڑھائی کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہوا یہ کہ 187 ہجری میں ہی رومیوں کی ملکہ کے خلاف فورس یا نقفور نامی شخص نے فوجی بغاوت کر دی اور خود رومیوں کا قیصر بن گیا۔ اس شخص نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے ساتھ تمام معاہدے توڑ دیے
جزیہ دینا بند کر دیا اور کچھ مسلمان علاقوں پر حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کیا۔ ہارون الرشید کو بھی ایک خط بھیجا جس کی وجہ سے ہارون الرشید بہت غصہ ہوئے اور خود فوج لے کر بلاد روم کی طرف روانہ ہوئے۔ ہارون الرشید نے بلاد روم میں رومیوں کی قلعوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بہت سے قلعوں کو مسمار کیا اور بہت سے قلعوں کو عباسی خلافت میں شامل کر دیا۔ کیسر روم بہت پریشان ہوا اور ہارون کو جزیہ اور تاوان جنگ دے کر ان سے صلح کر لی۔ اس کے بعد کچھ سال تک امن رہا اور تھوڑی بہت بغاوتیں بھی ہوئی۔ سن 193 ہجری میں ہارون الرشید بیمار پڑ گیا اور 193 ہجری میں ہی طوس میں وفات پائی۔ دوستو، ہارون الرشید کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام امین اور دوسرے کا نام مامون تھا۔ یہ دونوں ہم عمر تھے۔ اس میں کون خلیفہ بنا؟ اور جو خلیفہ بنا اس کو سب سے زیادہ مشکلات اپنے بھائی کی طرف سے جھیلنے پڑے۔ کیا واقعی؟ یہ سب دکھائیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ بھی ضرور کریں۔